اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، اگر اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنا ہو تو اللہ نے اس کی شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رکھی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم پیش خدمت ہے کہ اے لوگو، اگر تم میری قربت چاہتے ہو، میری محبت چاہتے ہو، تو میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب محبوب کیا چاہتے ہیں؟ دراصل حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ یہ چاہتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میری محبت، میرا قرب اور میری اطاعت میری آل میں چھپی ہے۔ میرے اہل بیت کو چھوڑ کر آپ کروڑوں ذکر، نماز اور میری سنت پہ عمل پیرا ہو جائیں، مگر پھر بھی میری محبت اور میرے فضل سے محروم رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ نفل نماز میں اگر کمی ہو جائے تو کام چل جائے گا، لیکن اگر میرے اہل بیت کی محبت میں کمی ہو گئی تو میاں کام نہیں چلنے والا۔ پھر تمہارے نیک و فلاح جتنے بھی کام ہیں وہ تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے، کیونکہ نبوت و اہل بیت یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی جسم میں دو جان ہیں۔ بے شک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ سامعین کرام، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ حضرت مولا علی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے، یعنی جو بی بی فاطمہ چاہے وہی مصطفیٰ اور خدا چاہتے ہیں۔ رب کی عزت اور جلال کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے بڑھ کر محبت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پاک سے تھی، اور مردوں میں سے مولا علی سے تھی۔ اور حضرت امام حسین کون ہیں؟ یہ وہی ہستی ہیں کہ جو بی بی فاطمہ کے لال ہیں، اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسی مہینہ میں حضرت بی بی فاطمہ کے لال نے قربانیاں دے کے، اپنے بیٹے دے کے، اپنے بھانجے دے کے، اپنے عزیز و اقارب، تمام جو قریبی ساتھی تھے، اور حتیٰ کہ خود کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنا سر دے دیا۔ جس طرح حضور سلطان العارفین سرکار فرماتے ہیں کہ سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دیوے راز نہ بھنے ہو۔ تو سامعین کرام، آپ نے کم از کم اتنا کرنا ہے۔ ہم جو امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں، بی بی فاطمہ نے قربانیاں دی ہیں، آپ کے بیٹے نے دی ہیں، اور جیسا بیٹا تیار کر کے اسلام کو بی بی فاطمہ نے دیا ہے، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے، لیکن کم از کم اپنی بھلائی کے لیے یہ کرنا ہے کہ اس محرم الحرام میں یوم عاشوراء کو، یعنی 10 محرم کو، ہم نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ بی بی فاطمہ کو پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے، تحفہ دینا ہے، کہ یہ ہمارا نذرانہ ہے کہ آپ نے ہمیں امام حسین جیسی ہستی عطا کی، اور 2 جو نفل ہیں وہ آپ نے جو ہے حضرت امام حسین پاک کی روح مبارک کو عقیدتاً، ہدیتاً، تحفتاً جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم یہ عمل کریں گے تو ان تک ہماری جو خبر ہے وہ پہنچ جائے گی، اور ہم ان کی نظر میں آ جائیں گے۔ اور جب کوئی شخص امام حسین کی نظر میں آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ منظور نظر ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی پورا سال جو ہے وہ ہم پر رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ نازل ہوتی رہیں گی۔ تو آخر میں دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔